اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. ماشاءاللہ. اپنی صحت و سلامتی کے لیے اور اس مجلس کے قبولیت کے لیے بآواز بلند درود پڑھ دیجیے. محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. درود پڑھ دیجئے محمد و آل اعزان گرامی قدر. افضلیت اہل بیت کے عنوان سے آج ہماری دوسری گفتگو ہے اور یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ اشروں کی اشر درکار ہیں، لیکن اس کے باوجود حق کے افضلیت اہل بیت کو ہم ادا نہیں کر سکتے. اہل بیت تو مجموعہ ہے 14 ہستیوں کا. ہم 14 تو دور کی بات 14 میں سے ایک کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے. اور کیوں ادا نہیں کر سکتے اس کے اوپر ہمارے پاس دلیل موجود ہے. ختمی مرتبہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہستی کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، اور یہ حدیث وہ ہے کہ جو ہم نے ٹیلی ویژن میں بھی پڑھی تھی تو بہت سے ناصبیوں کو برداشت نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ یہ حدیث وہ ہے جو قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہے. البتہ انہوں نے ٹی وی پر یہ اعتراض نہیں کیا، ٹی وی پر تو سنتے رہے، اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی، لیکن جب اپنی محفل میں گئے تو وہاں پر یہ اعتراض کر کے آئے. حدیث کیا ہے؟ اور پھر ہم نے اس کا جواب بھی پیش کیا ہے کہ یہ ہم نے اپنی کتاب سے بیان نہیں کی ہے، آپ کے بزرگوں نے اس حدیث کو لکھی. اور باقاعدہ ایک مجلس کے اندر ہم نے پورے حوالوں کو پیش کیا ہے. 7-8 حوالے تو صرف اس مجلس کے اندر بیان کیے تھے، باقی ہم نے حوالے کو چھوڑ دیا تھا. اس میں سے ایک حوالہ ہمارے ذہن کے اندر ہے. سبت ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص کے اندر بھی اس حدیث کو لکھا ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا لو ان الغیاظ اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما احصوا فضائل علی بن ابی طالب. نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں، رسول صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سارا سمندر سیاہی بن جائے، لکھنے والے انسان ہو جائیں، حساب رکھنے والے جنات ہو جائیں، یہ پورا جہاں مل کر بھی علی کے فضائل کو لکھنے کی کوشش کریں، یہ ختم ہو جائیں کہ فضائل علی ختم ہو جائیں. یہ حدیث رسول ہے، سلامت رہے آپ جی. جب اس حدیث رسول کو پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ قرآن کے اندر یہ آیت بھی موجود ہے کہ اگر سارا سمندر سیاہی بن جائے تو تم اللہ کے کلمات کو نہیں لکھ سکتے. تو ہم نے تو ایک بات بھی یہ پیش کی کہ کلمات سے مراد کیا ہے پہلے یہ پہچانیے. اور
اگر فرض کرتے ہیں کہ کلمات سے مراد پنجتن پاک نہیں بھی ہے، چونکہ کلمات کی ایک تفسیر خود کتب اہل سنت کے اندر بھی موجود ہے، شواہد التنزیل میں علامہ حسقانی نے لکھا ہے، علامہ سیوطی نے در المنصور کے اندر لکھا ہے کہ وہ کلمات جو جناب آدم علیہ السلام نے تعلیم پائے ہیں اور اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی ہے، بمحمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین. آپ سلامت رہے. یہ جو کلمات اگر اس سے مراد نہیں بھی فرض کرتے ہیں کہ پنجتن پاک ابھی اس سے مراد نہیں ہے، چونکہ قرآن کے بہت سے باطن ہوتے ہیں، صرف ایک معنی نہیں ہوتا، بہت سے معنی مراد ہو سکتے ہیں اور سب کے سب معنی ٹھیک ہو یہ بھی ممکن ہے. تو اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ اس سے مراد شان پروردگار ہے کہ اگر دنیا کے سارا سمندر سیاہی بن جائے تو شان پروردگار کو نہیں لکھ سکتی، تو اگر شان پروردگار کو نہیں لکھا جا سکتا اور حدیث میں آیا ہے کہ شان علی کو بھی نہیں لکھا جا سکتا، تو اس میں تضاد کی کیا بات ہے؟ تضاد کی تو کوئی بات نہیں ہے. پروردگار کی شان کو بھی نہیں لکھا جا سکتا، نبی اکرم کی شان کو بھی نہیں لکھا جا سکتا، علی مرتضیٰ کی شان کو بھی نہیں لکھا جا سکتا. اور یہ کیوں ہے؟ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر پروردگار شریک نہیں ہو سکتا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ربوبیت میں، خدا کی بندگی میں خدا کا کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا. ورنہ بہت سے مقامات ایسے ہیں جس میں خود قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ میں شریک ہوں کسی اور کے ساتھ. اس میں سے ایک آیت وہ ہے جو ہر مسلمان ہر اذان سے پہلے پڑھتا ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. تو خدا بھی صلوات بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں. یہاں کوئی شرک نہیں ہے. اور وہ آیت جو موالیوں کے انشاءاللہ اذان عالیہ کے اندر ہوگی، سورہ مائدہ کی 55 نمبر کی آیت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارے ولی صرف تین ہی ہیں. انما کا لفظ استعمال ہوا. انما کا کیا مطلب ہے؟ صرف اور صرف. اور آپ سے بہتر انما کو کون سمجھے گا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو انما کا مطلب صرف اور صرف. صرف اور صرف تمہارے یہی تین ولی ہیں. تو مزے کی بات یہ ہے کہ ہم بھی تین کو مانتے ہیں، لیکن وہ تین ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے. تمہارا ولی یا اللہ ہے یا اس کا رسول ہے یا وہ صاحبان ایمان ہے جو نماز قائم کرتے اور حالت رکوع زکات ادا کرتے. سلامت رہیں آپ جی ہیں. تو یہاں پر بھی شریک ہے ولایت میں. پروردگار نے ولایت دی ہے، رسول اللہ کو بھی ولایت دی ہے اور علی مرتضیٰ کو بھی ولایت دی ہے. تو خود قرآن میں کئی سارے مقام پر کہا کہ یہ مرتبہ، یہ مقام ہمارے لیے ہے، تو کچھ ہمارے برگزیدہ افراد کے لیے بھی ہے. اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے فضائل علی کو جس طریقے سے دنیا نہیں لے سکتی ہے، شان پروردگار کو بھی انسان بیان نہیں کر سکتا. تو یہاں پر صرف اہل بیت میں سے ایک فرد کا ذکر ہو رہا ہے. صرف علی مرتضیٰ کے بھی فضائل لکھنا چاہو گے تو تم ختم ہو جاؤ گے، علی مرتضیٰ کے فضائل کو بیان نہیں کر سکتے. لیکن اس سے بڑھ کر ایک جملہ وہ ہے کہ جو آیت اللہ قزوینی نے بیان کیا. یہ کون سے ہمارے مجتہد ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اسی فضائل کے فیلڈ پر کام کیا. اچھا، ہمارے نوجوانوں سے ہم یہ عرض کریں گے کہ جس طریقے سے آپ یونیورسٹی کے اندر جاتے ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر مختلف شعبے بنے ہوئے ہیں. ہسٹری کا شعبہ بنا ہوا ہے، سائنس کا شعبہ بنا ہوا ہے، بایولوجی کا، زوٹنی کا بنا ہوا ہے، اور باٹنی کا بنا ہوا ہے، زولوجی کا بنا ہوا ہے. مختلف شعبے بنے ہوئے ہوتے ہیں دنیاوی فیلڈ کے اندر. اسی طریقے سے اب دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے اور اتنے ڈیپ ریسرچ ہو رہی ہے کہ جب دین کی تعلیمات بھی حاصل کی جاتی ہے تو مختلف شعبوں کے ایکسپرٹس موجود ہیں.
کوئی فقہ کا ایکسپرٹ ہے، کوئی تفسیر کا ایکسپرٹ ہے، کوئی کلام کا ایکسپرٹ ہے، عقائد کا ایکسپرٹ ہے، کوئی تاریخ کا ایکسپرٹ ہے. تو ان کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ مناظروں کے اندر اور فضائل کو بیان کرنے کے اندر ایکسپرٹ ہے، یہ ان کا شعبہ ہے. اور وہ نوجوان جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ انشاءاللہ اس ویب سائٹ کو بھی ضرور دیکھیں گے. آیت اللہ قزوینی کی ویب سائٹ ہے wali-asr-ajjallahu-ta'ala-faraj-sharif.com. اس کی سپیلنگ میں آپ کی بیان کر رہا ہوں، نوٹ کرنا چاہیں تو لکھیے گا waliasr-aj.com. یہ ویب سائٹ وہ ہے کہ جو 4 زبانوں میں کام کر رہی ہے، اس میں سے ایک اردو بھی. تو اردو میں آپ اگر دیکھنا چاہیں، ریسرچ کرنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، اور بہت سے علمی مقالے موجود ہیں، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، فارسی میں بھی اور عربی میں بھی. آیت اللہ قزوینی جن کی یہ فیلڈ ہے، ان کا اس حدیث کے بارے میں جملہ بڑا عجیب ہے. کہتے ہیں کہ میرے رسول نے سچ فرمایا ہے کہ فضائل علی کو لکھنا چاہیں تو ہم ختم ہو جائیں گے، فضائل علی کو لکھ نہیں سکیں گے. لیکن میرا جملہ اور میرا تذکیہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ فضائل علی تو بہت دور کی بات، ان فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو بھی دنیا جہاں مل کر لکھنا چاہے تو ختم ہو جائے گی، اس ایک فضیلت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. صرف ایمان علی پر کتابیں لکھنا چاہیں گے، لوگ ختم ہو جائیں گے، ایمان علی کو ہی بیان نہیں کر پائیں گے کہ وہ ایمان کے جو کمسینی میں علی مرتضیٰ نے جس کا اظہار فرمایا، صرف اس کا حق ادا نہیں کر پائیں گے. اور ہماری گفتگو چونکہ دیگر مقامات پر جاری ہے اور اس موضوع پر ہم نے تفصیل سے بات کی، اس لیے ہم مزید آپ کی خدمت بیان نہیں کر رہے. جو انشاءاللہ یہاں پر بھی حاضر ہے اور وہاں پر بھی حاضر ہے وہ سن چکے ہوں گے. اسی طریقے سے علم امیر المومنین پر بات کی جائے، کتابوں کی کتابیں موجود. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ہمارے اہل سنت بھائی نے خلفائے راشدین کے علم پر کتاب لکھی. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں اور کچھ کو ابھی ہم پہنچاتے ہیں. خلفائے راشدین کے علم پر انہوں نے کتاب لکھی کہ بھئی کہاں کہاں پر انہوں نے علمی فیصلے کیے ہیں، علمی قضاوتیں کی ہیں، علمی باتیں بیان کی ہیں، جو مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اس کی جمع-آوری کی جائے. تو کہتے ہیں کہ جب یہ جمع-آوری کی گئی اور خلفائے راشدین کے علمی روایتوں کو جمع کیا گیا تو خلیفہ اول کا ایک کتابچہ تھا، خلیفہ دوم کا دوسرا کتابچہ تھا، خلیفہ سوم کا تیسرا کتابچہ تھا، اور علی مرتضیٰ کے علم پر تو جلدوں کی جلدیں بھر گئی. کسی پڑھے لکھے مفتی نے یہ سمجھایا کہ بھائی اس کو چھاپنا بند کرو، اس میں تم ہمارا فائدہ نہیں کر رہے ہو، ہمارا نقصان کر رہے ہو، اس لیے اس کی تشہیر بند کرو. تو خود ایک مجموعہ جو ہم تک پہنچا ہے، اور بہترین مجموعہ جو آ رہی ہے کہ گھر کے اندر موجود ہوگا انشاءاللہ، نہج البلاغہ کی صورت ہے. وہ نہج البلاغہ بھی میرے مولا کی تصنیف کا نام نہیں ہے، یہ تو کشکول سید رضی کا نام ہے. انہوں نے اپنی ظرفیت کے مطابق جتنا جمع کر سکتے تھے جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا نام ہی رکھا ہے نہج البلاغہ. اس میں صرف علی مرتضیٰ سے بلاغت سے متعلق جو احادیث موجود ہے وہ آئی ہے، ورنہ جو اس کے علاوہ ہیں اور کچھ ایسے تھے جو حالات کی وجہ سے وہ لکھ نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ نہج البلاغہ کا ذکر نہیں ہوئی ہے. لیکن بہت ساری اور کتابیں موجود ہیں، غرور الحکم ہے، تصنیف غرور الحکم ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں کہ جس کے اندر مولا کے کلمات کو جمع کیا گیا ہے. تو مولا کے کلمات کو، شاید آواز میں تھوڑی سی پرابلم ہوئی ہے، ایک باوزہ بلند درود پڑھ دیجیے.
اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ بحر دانش کے شناور ہی کو در کہتے ہیں، ادب ہند میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں، ادب ہند میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں، فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی، فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی، فکر کی آخری منزل کو تو حر کہتے ہیں۔ آپ کی بیدار سماعتوں کے نظر ایک اور شعر بھی پیش کروں نہج البلاغہ سے متعلق۔ ظاہراً سحر انصاری صاحب نے یہ شعر کہا، کہتے ہیں کہ علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں، علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں، خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں۔ یا علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں، خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں، گرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام، مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں۔ یہ کلام وہ ہے جو فوق کلام المخلوق و تحت کلام الخالق، یہ خالق کے کلام سے تو نیچے ہے، قرآن مجید کے برابری تو کوئی کلام نہیں کر سکتا، لیکن ہاں مخلوقات میں سے بھی کسی کا کلام ان کے کلام کے برابری بھی نہیں کر سکتا۔ یہ نہج بلاغہ ہے، اور اسی لیے تو کوئی کہا کرتا تھا اے علی جب بھی آج کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے اور فوراً جواب دے دیتے ہیں، تھوڑا سا تعامل کیجئے، صبر کیجئے، سوچ وچار کیجئے، پھر جواب دیں، ایسا نہ ہو کہ تبدیل کرنا پڑ جائے۔ تو شاید علی نے زمانے بے زمانے سے کہا ہوگا کہ جو وہاں سے علم لے کر آتے ہیں وہ تبدیل نہیں کرتے ہیں، جو یہاں سے پڑھتے ہیں وہ تبدیل کرتے ہیں۔ اور پھر وہ مشہور جملہ میرے مولانا بیان کیا، بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا کہ 5 انگلیاں ہیں، کہا گن کر بیان نہیں کیا، ہم مجھے گننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے میرے سامنے ہوتی ہے، کہ جس طریقے سے تیرے سامنے تیری انگلیاں موجود ہے، کائنات کی ہر شے ہمارے سامنے۔ زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، میرا مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ سلامت رہے، مل کے درود پڑھ دیجئے محمد والا۔ اور کئی سارے علمی واقعات ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں، میں کس کو بیان کروں کس کو چھوڑوں، لیکن ایک واقعہ جو ہمارے ذرا معروف نہیں ہے اور کم معروف ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ 2 لوگ تھے جو آپس میں کھانا کھا رہے تھے، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھی، دوسرے کے پاس 5 روٹیاں تھی۔ یہ دونوں بھی مصروف غذا تھے کہ درمیان میں ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا مجھے بھی کھلاؤ گے؟ آ جاؤ بیٹھ جاؤ بھائی صاحب۔ ان دونوں نے اپنی روٹیاں بھی اس کے ساتھ شیئر کی، تینوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ جب وہ تیسرا شخص جو آیا تھا ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے جانے لگا تو درمیان میں 8 درہم چھوڑے اور چلا گیا۔ اچھا جب تک پیسے نہیں آئے تھے دونوں خوشی خوشی تھے، لیکن جہاں درمیان میں پیسے آ گئے دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی تمہاری تو 3 روٹیاں تھی، اس لیے تم 8 میں سے 3 رکھو، اور میری 5 روٹیاں تھی لہٰذا مجھے 5 ملیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرے پاس جتنا تھا میں نے بھی رکھ دیا، تمہارے پاس جتنا تھا تم نے بھی رکھ دیا، برابر برابر سے تقسیم ہونا چاہیے۔ دیکھیں کتنے میں لڑائی ہو رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ 5 میرے 3 تمہارے، وہ کہہ رہا ہے کہ 4 میرے 4 تمہارے۔ کتنے پہ لڑائی ہو رہی ہے؟ صرف 1 درہم کے اضافے، 1 درہم کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے۔ دونوں کہا کہ اب طے کریں کون کرے گا کہ کون صحیح کہہ رہا ہے۔ آئے حلال مشکلات امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت۔ کہ یا امیر المومنین ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے، ہمارے پاس اب 8 درہم موجود ہیں، میرا کتنا حق بنتا ہے، اس کا کتنا حق بنتا ہے بتا دیجیے۔
امام نے جواب بعد میں دیا ہے، پہلے تربیت کی ہے۔ یہی فرق ہے دنیا کے استادوں میں، دنیا کے ٹیچرز میں اور الہی ٹیچرز کے اندر، کہ وہ صرف تعلیم دینے کے لیے نہیں آئے ہیں، تربیت کرنے کے لیے بھی آئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے میرے مولانا نے فرمایا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کتنے پیسوں کے لڑ رہے ہو آپس میں، اور کیوں وقت برباد کر رہے ہو؟ جاؤ جس پر بھی تم راضی ہو جاؤ، چلے جاؤ، آپس میں بحث کو چھوڑ دو، اختلاف کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں، یا میں ہوں، آپ بتائیے میرا کتنا حق بنتا ہے، اس کا کتنا حق بنتا ہے، میں اتنا ہی لینا چاہتا ہوں، میں اضافی نہیں لینا چاہتا، آپ جو بیان کریں گے میں اتنا ہی لوں گا۔ اب یہ جو کہنے والا تھا یہ وہ تھا کہ جس کی 3 روٹیاں تھیں، لیکن کہتا تھا کہ میرے بھی 4 دے دو۔ میرے مولا نے فرمایا کہ دیکھو اگر ہم نے فیصلہ کیا نا تو کہیں تمہیں پچھتاوا نہ ہو۔ اس نے سوچا کہ کیا پچھتاوا ہوگا، 4 درہم نہیں ملیں گے تو 3 تو ملیں گے، 3 تو ملیں گے، اتنا تو یقین ہے مجھے۔ لیکن میرے مولا نے سمجھا دیا کیا کہ نہیں، یا میرے مومن آپ فیصلہ کیجیے۔ اب میرے مولا نے فیصلہ کیا، توجہ کا طالب ہو، کیا فیصلہ کیا؟ کتنی روٹیاں تھیں؟ 8 روٹیاں تھیں۔ کتنوں نے کھائی؟ 3 لوگوں نے کھائی۔ میرے مولا فرمایا 8 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کر ڈالو۔ تم سب نے برابر سے کھائی ہے، 8 کی 8 روٹیوں کی ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کر ڈالو۔ 8 کے 3 ٹکڑے ہوئے ہوں گے تو کتنے بنیں گے؟ ماشاءاللہ سلامت رہے، 24 ٹکڑے بنیں گے۔ کہ فرض کرو کہ تم نے بھی برابر سے کھایا، اس نے بھی اتنا ہی کھایا، اس نے بھی اتنا ہی کھایا، تو سب نے کتنا کھایا ہوگا؟ کتنا کھایا ہوگا؟ 8 ٹکڑے سب نے کھائے ہوں گے۔ کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری 3 روٹیاں تھی نا، تمہاری 3 روٹیوں کے کتنے ٹکڑے بنتے ہیں؟ آئے آئے آئے، تمہاری 3 روٹیوں کے اگر 3 ٹکڑے کیے جائے تو کتنے ٹکڑے بنیں گے؟ 9 ٹکڑے بنیں گے۔ کہا 9 میں سے تو تم نے خود اپنے 8 کھا لیے۔ تمہارا تو صرف 1 بچا ہے جو تم نے اس اجنبی کو کھلایا ہے، اور وہ جس کے پاس 5 روٹیاں تھی اس کے بھی 3 ٹکڑے کیے جائے، کتنے بنیں گے؟ 15 ٹکڑے بنیں گے۔ کہا 15 میں سے اس نے اپنے 8 کھائے، 7 بچ گئے جو اس اجنبی کو دیے ہیں۔ کہا جو 8 تیرا چھوڑ کر گیا ہے اس میں سے صرف تیرا 1 درہم ہے، باقی 7 درہم اس کے۔ عظمت امیر المومنین پر صلوات پڑھ دیجئے، محمد یہ علمی خزانہ ہے جو ہمارے گھر میں موجود ہے۔ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور معاف کیجیے گا اس کے پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ پڑھنے کی وجہ یہ ہے انسان کے سمجھنے کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تعلیم ہوتی ہے، دوسری تربیت ہوتی ہے۔ تعلیم وہ ہوتی ہے جو ایک مرتبہ سکھا دی جائے تو محفوظ ہو جائے۔ 2 جمع 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔ اب بار بار بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بیٹا 2 جمع 2 4 ہوتے ہیں، بیٹا 2 جمع 2 4، بیٹا 2 جمع 2، ایک مرتبہ پڑھ لیا کافی ہے، یاد ہوگی 2 جمع 2 4۔ لیکن جو تربیت ہے وہ بار بار ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان خواہشات نفسانی کے اندر اتنا ملوث ہو گیا، بھول جاتا ہے پیغام کو، بھول جاتا ہے مقصد کو، بھول جاتا ہے کہ ہدف کیا تھا ہمارے آنے کا، اس لیے بار بار یاد دلایا جاتا ہے دیکھو تمہارے آنے کا یہ مقصد ہے، یہ آنے کا مقصد ہے۔ تو تعلیم تو ہمیں پھر بھی کہیں نہ کہیں سے حاصل ہو جائے گی، لیکن ہماری تربیت کے لیے خدا نے یا قرآن بھیجا ہے یا اہل بیت بھیجا۔ اور قرآن کریم میں نبی اکرم سے ارشاد فرمایا ہے کہ اے رسول فذکر، آپ تذکرہ کیجئے، آپ تذکر دیجئے، آپ بار بار ان کو یاد آوری کروائیے، تربیت کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مذکر ہیں، آپ تذکرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، کو بار بار یاد دلانے کے لیے آئے ہیں۔ لیس علیہم بمسیطر، آپ کا ان کے اوپر تسلط نہیں ہے، زبردستی آپ کسی کو مومن نہیں بنا سکتے۔ یہ چاہے گا، سمجھے گا، اپنی دنیا کو دیکھنے کے بعد، اپنی زندگی کو دیکھنے کے بعد تو پھر تربیت پا کے آ سکتا ہے۔ آپ صرف تذکر دے سکتے ہیں،
ہم نے باقی اختیار دیا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تو راستہ بتا دیا ہے، اب لوگوں کی مرضی ہے کہ چاہے وہ شکرانے نعمت کرنے والے ہو جائیں یا کفرانے نعمت کرنے والے۔ تو تربیت ایسی چیز ہے جس کو بار بار یاد دلایا جاتا ہے، اور نہج البلاغہ یہ تربیت کی کتاب، توجہ رکھیے گا، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا۔ اس کتاب کے اندر بار بار بتایا گیا ہے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، دنیا کا مقصد کیا ہے، دنیا کی مذمت کی ہے۔ اور ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ جو آیت اللہ خامنہی نے بیان فرمایا، اور حق بنتا ہے کہ آیت اللہ خامنہی یہ جملہ کہیں، کیوں؟ کیونکہ خود وہ ایک ملک کے سربراہ ہیں، اس لیے اس بات کو زیادہ محسوس کر سکتے ہیں کہ جو عالیہ مرزا کی زبان سے جاری ہوئی۔ کون سی بات؟ آیت اللہ خامنہی یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی مذمت جو نہج البلاغہ میں آئی ہے وہ اتنی قیمتی ہے کہ یہ دنیا کی مذمت علی نے اس وقت نہیں کی جب دنیا نے انہیں دھتکار دیا تھا، نعوذ باللہ، جب دنیا نے انہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا، کوئی علی کو سلام کرنے والا نہیں تھا، اس وقت دنیا کی مذمت نہیں کی ہے، بلکہ اس وقت کی ہے جب پوری حکومت اسلامی پر حکومت کر رہے تھے، اور اس وقت کہا ہے کہ دنیا میری نظر میں نالائق سے زیادہ بے قیمت ہے۔ یا علی یا علی یا علی حق ہے، کربلا کربلا حق سیدھا راستہ، کربلا کربلا ہماری یہ جوانیاں، کربلا کربلا ہماری یہ جوانیاں، کربلا کربلا نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ تو یہ نہج البلاغہ کے اندر جو جملے آئے ہیں دنیا کی مذمت میں، کبھی فرمایا کہ میری نظر میں دنیا بکری کے چھینک سے زیادہ حقیر ہے۔ یہ تربیت کی ضرورت ہے، انسان پہچانے کہ میں کسی غلط سمت کی طرف تو نہیں جا رہا، بار بار یاد آنے کی ضرورت ہے، اس لیے اسے بار بار کھول کے پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم کے بارے میں بھی یہی ہے، اسے بار بار کھول کے پڑھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ ختم قرآن کر لیا، اپنے بچے کو ایک مرتبہ ختم قرآن کروا دیا، کافی ہو گئی بات، بار بار پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، سمجھ کر پڑھے، تاکہ تربیت حاصل کرے۔ عزیز و بیدار ہے نا، بات ہماری اور آگے بڑھے گی انشاءاللہ، ہمارے پاس کچھ اور وقت موجود ہے۔ علی مرتضیٰ نے مختلف علوم پر کلام کیا ہے، علم تفسیر پر بھی گفتگو کی ہے، علم فقہ پر بھی گفتگو کی ہے، علم کلام پر بھی گفتگو کی ہے، علم تاریخ پر بھی گفتگو کی ہے، علم دنیا پر بھی گفتگو کی ہے، علم دین پر بھی۔ اور کیوں گفتگو کی؟ اس لیے گفتگو کی کیونکہ قرآن کی آیت ہے۔ سورہ یاسین میں ارشاد ہوتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ توجہ رکھیے گا، قرآن کریم میں سورہ یاسین کی آیت یہ ہے کہ ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، اور ہم ہیں جو ان کے نام اعمال کو لکھ رہے ہیں، اور ہم ہیں جو نہ صرف ان کی گزشتہ زندگی کو لکھ رہے ہیں بلکہ وہ جو کچھ کر کے گئے ہیں اور اس کے آثار اب تک باقی ہیں اس کو بھی لکھ رہے ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جنہوں نے مسجدیں بنا دی اور اس دنیا میں نہیں رہے لیکن ان کے نام اعمال میں ثواب لکھا۔ کتنے ہی ایسے جنہوں نے امام بارگاہ بنائے، کتنے ہی ایسے جنہوں نے لائبریریز بنائے، کتنے ہی ایسے جنہوں نے سکولز بنائے، کتنے ہی ایسے جنہوں نے ہاسپٹلز بنائے، ان کے نام اعمال میں اب بھی لکھا جا رہا ہے۔ اور پھر قرآن یہ کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے دنیا کی ہر چیز کو محصور کر دیا ہے امام مبین نے۔ توجہ کا دائرہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس زمانے کے بزرگوں کو یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی کہ اس آیت میں امام مبین سے مراد کون ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ حیات رسول میں جب قرآن ان کے لیے کافی نہیں ہوا تو وفات رسول کے بعد کون حسبنا کا نعرہ لگا سکتا ہے؟ تو آئے اور دو بزرگ آئے نبی اکرم کی خدمت میں۔ اچھا یہ جو دو ہیں نا، آپ انشاءاللہ اتنے بالغ النظر ہو چکے ہیں کہ سمجھ جائیں گے جب دو کی بات کی جائے تو وہ کون ہوتے ہیں۔ آئے نبی اکرم کی خدمت میں اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے، یہ آیت ہمیں سمجھ نہیں آئی، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، امام مبین میں خدا نے سارا علم محصور کر دیا ہے۔ خود سوال بھی کرتی ہیں اور جواب بھی دیتی ہیں۔ کیا اس آیت میں امام مبین سے مراد تورات ہے؟ نبی نے شاہ فرمایا اللہ، اس سے مراد تورات ہے۔ قبر اس سے مراد انجیل ہوگا؟ نبی نے فرمایا اللہ، اس سے مراد انجیل نہیں۔ کب پھر تو اس سے مراد قرآن مجید۔
کہ قرآن مجید میں سارا علم محصول ہے. اچھا اسے انکار نہیں ہے، لیکن اس موقع پر انہیں سمجھانے کے لیے اور انہیں ایک اور نتیجے تک پہنچانے کے لیے فرمایا اللہ اس موقع پر قرآن مجید بھی پڑھا دے. اب یہ بڑے پریشان ہو گئے کہ پھر امام مبین کون ہے؟ بس ان کی پریشانی کو علی کے آنے نے دور کر دیا. ابھی مسجد میں گفتگو ہو رہی تھی کہ کیا دیکھا؟ نبی نے دیکھا کہ حضرت علی مرتضی مسجد کے دروازے میں داخل ہوئے اور جیسے ہی نگاہ مصطفیٰ علی مرتضی پر پڑی فرمایا ہوا ھذا انہ الامام الذی احصى اللہ تبارک و تعالی فیہ علم کل شیء. ارے یہی تو وہ امام ہے جس میں خدا نے کائنات کا سارا علم محصول کر دیا. دنیا کا سارا علم محصول کر دیا. صرف علم دین کی بات نہیں ہو رہی، علم دنیا بھی چاہیے تو علی کے در پر آؤ. علم دین چاہیے تو علی کے در پر آؤ. علم تفسیر چاہیے تو علی کے در پر آؤ. علم تاریخ چاہیے تو علی کے در پر آؤ. علم فلسفہ چاہیے تو علی کے در پر آؤ. علم عرفان چاہیے تو علی کے در پر آؤ. علم جغرافیہ چاہیے تو علی کے در پر آؤ. علم سائنس چاہیے تو علی کے در پر آؤ. علم ریاضیات چاہیے تو علی کے در پر آؤ. علم ریاضت چاہیے تو علی کے در پر آؤ. آداب نماز سیکھنا چاہتے ہو علی کے در پر آؤ. آداب زکاة سیکھنا چاہتے ہو علی کے در پر آؤ. آداب جہاد سیکھنا چاہتے ہو علی کے در پر آؤ. آداب عدالت سیکھنا چاہتے ہو علی کے در پر آؤ. آداب سیاست سیکھنا چاہتے ہو علی کے در پر آؤ. مجھے کہنے دیجئے کہ تمام مسائل سے چھٹکارا چاہتے ہو تو علی کے در پر آؤ اور ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو تو علی کے در پر آؤ. نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر چیز علی کے در پر ملے گی. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جو مانگنا ہے اسی در سے مانگ اے اکبر. جو مانگنا ہے اسی در سے مانگ اے اکبر. یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد. حضرت علی مرتضیٰ سے مانگنے میں کوئی ذلت ہے. ایسا دینے والے ایسے سخی ہیں، اپنے دشمنوں کو بھی دیا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی دیا ہے اور بڑے کھلے دل کے ساتھ دیا کہ انہوں نے بھی کہا لولا علی کنہ، اگر علی نہ ہوتے تو ہم بھی ہلاک ہوتے. اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے، بس میں اس آیت کی پوری تفسیر تو بیان نہیں کر پاؤں گا. باتیں بہت سی تھی، ظاہر سی بات ہے کہ علم امیر المومنین پر اگر گفتگو کی جائے تو اشر درکار ہیں، لیکن آیت بڑی کمال کی ہے اور زندگی کا ایک اصول ہے جو ہمیشہ انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. قرآن میں سورہ یوسف کے اندر یہ آیت کا حصہ موجود ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. ہر عالم کے اوپر ہم نے ایک اور صاحب علم بنایا. یہ ہر عالم کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. کوئی ناز نہ کرے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، میں بہت سمجھدار ہوں، بہت جانتا ہوں. جو کچھ ہے خدا کی دین ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کلیم خدا تھے، خدا سے گفتگو کیا کرتے تھے، لیکن اگر ان کے ذہن میں بھی ذرا سے خیال آیا کہ میں افضل ہوں، سب سے بڑا عالم ہوں، تو جناب خضر ان کی خدمت میں آ گئے. کبھی بھی خبردار انسان کے ذہن میں خیال آیا. ایک عالم تھا، بہت اچھی انہوں نے گفتگو کی، بہت اچھی مجلس پڑھی، بڑے واہ ہوئی، بڑے صلوات ہوئی، بڑے نعرے ہوئے اور بڑے خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ سے میرا حافظہ کیا، میرا علم کیا کہنے، مجھ جیسا کون ہوگا. ابھی مجلس پڑھنے کے بعد باہر نکلے تھے کہ بھول گئے کہ مجھے گھر جانے کے لیے دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے. اور ایسی کتنی ہی مثالیں موجود ہیں جہاں انسان نے تکبر کیا. اور یہ خدا کا لطف ہے کہ پروردگار ہماری تربیت کرتا سکھاتا ہے، دیکھو تمہاری حدود کیا ہے، تم کس حد کے اندر. اور جب علم کی بات آ جائے تو پھر قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ جو سب سے بڑے عالم ہیں، یعنی علی مرتضیٰ کے بھی استاد
شہر علم نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی قرآن مجید میں پروردگار عالم نے شاہ فرمایا قل رب زدنی علم، اے رسول آپ بھی یہ دعا فرمائیے کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ جب نبی کی یہ کیفیت ہے تو ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، کیا ہے؟ لیکن قرآن میں کچھ مراتب موجود ہیں، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں ان مراتب کو بیان کروں، اگر انشاءاللہ کل فرصت ہوئی تو آپ کی خدمت بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہر ذی علم کے اوپر ایک عالم ہے، ہر ذی علم کے اوپر ایک عالم ہے، اور یہ عالم کا سلسلہ چلتے چلتے ختم ہوتا ہے تو ذات وحدہ لا شریک ہے۔ بس عزیزوں، میرے مولا کے پاس جہاں مختلف علوم موجود تھی اس میں سے ایک علم غیب بھی ہے، غیب کو بھی جانتے تھے۔ اس لیے ایک جملہ اکثر کہا کرتے تھے، اور عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں کہ اکثر میں نے امیر کائنات سے جملہ کہتے ہوئے سنا، کہتے تھے یا ابن عباس یا ابن عمرو کیف انت اذا ظلمت العیون العین، اے ابن عباس اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب بہت سے عین والے لوگ ایک عین والے پر ظلم کریں گے۔ آئے 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 کیا فصیح ولی اللہ۔ ابن عباس جیسے مفسر قرآن حبر الامہ کہتے ہیں مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ علی کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہاں تک کہ میں نے ایک مرتبہ امیر المومنین سے سوال کیا، یا امیر المومنین بتائیے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت سے عین والے ایک عین والے پر ظلم کریں گے، کیا وہ جو ایک عین ہے نا جس پر ظلم کیا جائے گا وہ میں علی ہوں؟ علی عین سے نہیں کہ میں وہ عین والا ہوں جس پر ظلم کیا جائے گا۔ اور کون عین والے ظلم کریں گے؟ بس آپ خود سمجھ جائیے کہ دشمنان اہل بیت میں سے کس کس کے نام عین سے ہیں، اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں۔ بس میں نے اشارہ کر دیا، یہاں تک کہ میرے مولا نے ان عین والوں میں سے ایک نام جو بظاہر تو خود میرے مولا پر ظلم کرنے والا نہیں ہے لیکن اولاد علی پر ظلم کرنے والا ہے، اس کا نام بھی لیا، اور اس کا نام کیا ہے؟ عمر ابن سعد۔ کیا وہ بھی مجھ پر ظلم کرے؟ بس عزیز و کربلا کے میدان میں عمر ابن سعد نے اولاد علی کو شہید کر دیا، نسل امیر کائنات کو مٹانے کی کوشش کی۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب دربار ابن زیاد میں یہ لٹا ہوا کاروان آیا اور میرے مولا سید سجاد نے یہ بیان فرمایا کہ انا علی بن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں، تو ابن زیاد بھی پریشان ہو گیا، ایک علی کو تو ہم مار کے آئے تھے کربلا میں، یہ دوسرا علی کون ہے؟ سوال کیا، علی اکبر کو تو ہم نے مار دیا ہے کربلا میں، نسل امامت کو ختم کرنا چاہتے تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ نسل امامت اس ذریعے سے آگے بڑھے گی، کہا وہ میرا بھائی علی اکبر تھا، یہ چاہتے تھے کہ نسل امامت علی مرتضیٰ کی اولاد سے ختم ہو، لیکن پروردگار کا وعدہ یہ ہے کہ یہ نور باقی رہے گا، لوگ جتنی بھی پھوکوں سے بجھانا چاہیں گے بجھ نہیں سکتا۔ بس عزیزوں، میرے مولا کا کارواں اب منزلوں کو طے کرتا کرتا کربلا کی سرزمین سے قریب، اجرهم علی اللہ، جب کربلا کی سرزمین سے قریب ہو رہا تھا تو ایک طرف کاروان حسینی کربلا کی طرف جا رہے ہیں، دوسری طرف سے یہ اطلاع ملی کہ کوفے میں مسلم کو شہید کر دیا گیا، اجرهم علی اللہ۔ جیسے میرے مولا کو یہ اطلاع ملی، افسوس کا اظہار فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون کا کلمہ ادا کیا، اور اس کے بعد اب کردار یہ ہے کہ جناب مسلم کی یتیم بچیوں کو بلانے کے بعد اپنی آگوش میں بٹھائے، انہیں پیار کیا، دست شفقت پھیرا، نئے بوندے منگوائے اور نئے بوندے پہنائے۔ بس خاندان رسالت کی بچیاں تھی، اس لئے سمجھ گئے، کہنے لگی ابو جان کیا بابا زندہ ہے؟ اجرکم علی اللہ، ایسے ماتم کیجئے گا کہ جناب مسلم راضی ہو جائیں۔ مولا حسین نے بیان فرمایا، بیٹیوں تمہارا باپ ہم سے میں ہوں،
اب مجھے بابا بابا کہہ کر پکارنا۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب یتیم مسلم کو حسین پیار کر رہے ہوں گے تو دور سے سکینہ نے بھی دیکھا ہوگا اور یہ واقعہ حفظ کر لیا ہوگا کہ خدا نہ کرے میں بھی کبھی یتیم ہوں۔ تو کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی باپ بن جاتا ہے، کوئی دست شفقت پھیرتا ہے، کوئی نئی بالیاں پہناتا ہے، لیکن میں آپ تمام کی طرف سے دست دم جوڑ کے اس 4 سالہ بچی سے کہوں بی بی اس واقعے کو ذہن سے نکال دیجئے گا، چونکہ جب شام غریب آئے گی تو تماچے لگانے والے آئیں گے، بالیاں چھیننے۔ حضرکم اللہ، آوازوں کو اسی طریقے سے آزاد رکھیے گا۔ حسین کی بچیوں پر ماتم کر رہے ہیں، جناب مسلم کی بچیوں پر ماتم کر رہے ہیں۔ بس عزاداروں یہ خبر ملی، اس کے بعد واقعات بہت سے پیش آئے، جناب ہر کا لشکر بھی آیا اور بڑھتے بڑھتے میرے مولا کربلا کی سرزمین سے قریب ہو گئے اور اب اسب با وفا نے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ اہل قریہ کو بلایا اور سوال کیا اس سرزمین کو کیا کہتے ہیں؟ کیا وارث علم علی نہیں ہے؟ کیا نہیں جانتے کہ اس سرزمین کو کیا کہتے ہیں؟ لیکن دنیا والوں کو بتانا تھا یاد رکھو اس سرزمین کا نام کیا ہے، کہیں کوئی اس زمین کا نام نہ بھول جائے۔ اس نے سوال کیا اس سرزمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے آگے بتایا مولا اس سرزمین کو نینوا کہتے ہیں۔ کہا اس کا کوئی دوسرا نام بھی ہوگا؟ کہا مولا اس کو غازریہ کہتے ہیں۔ کہا اس کا کوئی تیسرا نام بھی ہوگا؟ کہا مولا اس کو ماریا کہتے ہیں۔ کہا اس کا کوئی چوتھا نام بھی ہوگا؟ کہا مولا اسے شد فرات بھی کہتے ہیں۔ مولا کسی اور نام کے انتظار میں تھے اور وہ نام وہ ہے جو آدم علیہ السلام کو بھی یاد ہے، نوح علیہ السلام کو بھی یاد ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی یاد ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی یاد ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یاد ہے۔ ان سب کی سواریاں گزری ہے تو کربلا کی زمین سے گزری ہے اور انہیں یاد دلوایا گیا ہے آخری رسول کا نواسہ اسی سرزمین میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ اس لیے کبھی کوئی زخمی ہوا، کبھی کوئی پریشانی آئی، لیکن مجھے عزیزو کہنے دیجیے جتنے بڑے بڑے انبیاء آئے ہیں وہ کربلا پہنچنے کے بعد گریہ کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اب جو کربلا میں داخل ہونے والا ہے اسے تا قیامت کربلا میں رہنا۔ آپ سلامت رہے، بی بی آپ سے راضی ہوں۔ بس ایک مرتبہ ایک بوڑھے نے آگے جواب دیا آقا میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اس زمین کو کربلا بھی کہا۔ جیسے ہی نام کربلا آیا میرے مولا نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلاء، پروردگارہ تو کرب و بلا سے مجھے بچانے والا ہے، تو ہر پریشانی سے مجھے بچانے والا ہے، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد حکم دیا عباس ہمارے خیمے یہیں پر لگیں گے، ہماری ہماریاں یہیں پر رکیں گی۔ ایک مرتبہ خیمے لگانے کا حکم ملا، حضرت عباس لمدان نے تو حکم کی تعمیل میں خیمے لگائے، لیکن علی مرتضیٰ کی بڑی بیٹی اپنے بھائی حسین کی خدمت میں آئی اور کہا بھائیا اس سرزمین سے آگے بڑھ جائیں، کیونکہ جیسے ہم نے یہاں پر قدم رکھا ہے تیز آندھیاں چلنا شروع ہو گئی، تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی، طوفان آ رہا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، مولا یہاں سے آگے بڑھ جائیے۔ اور اس کے بعد آخری جملہ شاہ فرمایا بھائیا میں نے اس کی خاک بھی سونگی ہے، اس کی خاک میں آپ کے خون کی بو وہ بہن جو کبھی بھائی سے جدا نہیں ہو سکتی تھی اب اس کی جدائی کے ایام آنے والے ہیں۔ بھیا یہاں سے آگے بڑھ جائیے، میرے مولا نے فرمایا حکم پروردگار یہی ہے، یہیں پر ہمیں خیمے لگیں گے، یہیں پر ہماری رکیں گی۔ بس عزاداروں میرے مولا نے کربلا کی زمین کو اہل قریہ سے بنی اسد والوں سے 4 فرسخ کی زمین تھی 60,000 درہم میں خریدا اور اس کے بعد ہبہ کر دیا، جاؤ اس زمین کو لے کر جاؤ، لیکن میری 3 شرطیں ہیں، ان 3 شرطوں پر ضرور عمل کرنا۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب ہم یہاں پر دشمنوں کے ہاتھوں سے قتل کر دیے جائے اور دشمن ہمارے لاشوں کو نہ دفنا
جائیں تو ہمارے لاشوں پر آنا اور ہمیں سپرد خاک کرنا. یہ گویا شرطیں نہیں ہیں، مولا کا وصیت نامہ ہے جو معلوم ہوتا ہے. سنیں کہ دوسری شرط کیا رکھی؟ کہ دوسری شرط یہ ہے جب ہمارے لاشوں کو دفنا دیا جائے نا اور کوئی ہمارا عاشق، کوئی ہمارا محب ہماری زیارت کرنے کے لیے آئے تو بتا دینا یہ اس کے غریب مولا کی قبر ہے. کربلا کو آباد کرنے کا کیسا انتظام میرے مولا نے کیا. اس کے بعد آخری شرط رکھی کہ میری آخری شرط یہ ہے جب میرے زائر آئے نا تو انہیں 3 دن کا مہمان رکھنا، ان کے کھانے کا بھی اہتمام کرنا، ان کے پینے کا بھی اہتمام کرنا، 3 دن تک انہیں مہمان رکھنا. میں کہوں گا یا حسین مظلوم، آپ صرف 3 دن کو مہمان رکھنے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ 7 دن کی بات کیجئے، 10 دن کی بات کیجئے. ہم زیادہ سے زیادہ کربلا میں رکنا چاہتے ہیں. میرے مولا کی آواز آئے گی تم سمجھے نہیں، ہم تمہیں 3 دن کا اس لیے مہمان رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم 3 دن کے بھوکے پیاسے ماں. اجرکم علی اللہ. بس منزل مصائب ختم ہو گئے. میں آخری جملہ کہنے کے لیے جا رہا ہوں. میں بنی اسد والوں سے کہوں گا، آپ تمام کی نیابت میں کہوں گا، اے بنی اسد والو ذرا پوچھتے تو جاؤ مولا جب ہم آپ کو دفن کریں گے تو آپ کی نشانی کیا ہے کہ یہ آپ کا لاشا ہے، یہ آپ کے بھیا ابوالفضل عباس کا لاشا ہے، یہ آپ کے بیٹے حضرت علی اکبر کا لاشا ہے. کیا نشانی کیا ہے؟ شاید بنی اسد والے جواب دیں ارے نشانی کی کیا ضرورت ہے، ہم شکل حسین کو خوب جانتے ہیں، ہم چہرے حسین سے خوب واقف ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حسین مظلوم کا لاشا ہے. میں کہوں گا نہیں نہیں بنی اسد والو، کسی بھی انسان کی پہچان ہوتی ہے تو 2 ہی طرح سے ہوتی ہے، یا سر سے ہوتی ہے یا اس کے لباس سے ہوتی ہے. جب شان غریبہ گزر جائے گی اور تم لاشوں کو دفنانے کی کوشش کرو گے تو کسی بدن پر سر نظر نہیں آئے گا، کسی بدن پر لباس تم پہچان نہ پاؤ گے کون سا آقا کا لاشا ہے، کون سا جون کا لاشا ہے، کون سا حبیب کا لاشا ہے. ہاں ایک کمر تھامے سید سجاد آئیں گے، بیان کریں گے یہ میرے غریب بابا کا، وہ میرے چچا ابوالفضل عباس. پروردگارا ان آنسو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارا ظالمین کو نیست و نابود فرما. جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا انہیں عذاب دردناک میں مبتلا فرما. پروردگارا ہم سب کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. ہمارے اس خلیص عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. جتنے پریشان لوگ تمام کی پریشانوں کو دور فرما. اس گریے کے صدقے میں، ان آوازوں کے صدقے میں ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما. زیادہ معصومی کی زیارتوں سے مشرف فرما. حج و عمرے کی سعادت نصیب فرما اور تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت منتقم خون حسین حضرت حجت ابن حسن کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے جانے والوں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.